آہستہ آہستہ اصلاحی مجلس سے ہٹ کر یہ ایک ناچ گانے اور فسق و فجور والا مجلس بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب 25 دسمبر آنے والا ہے، اس کے بارے میں کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے اور اس دن جو کیک کاٹا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے اور اس کے کھانے کا حکم اور کس نظریے کی بنیاد پر یہ کیک کاٹا جاتا ہے، اس میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا اس میں شرکت کرنا، مسلمانوں کا ان کی اس تہوار مذہبی تہوار میں شریک ہونا، اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کے ساتھ مشابہت رکھنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت رکھتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے، اس دن عیسائی یہ خوشی مناتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا تھا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جو یہ سراسر کفر اور شرک ہے، اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے کرسمس ڈے منانے کا جو رواج ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 300 صدی بعد 14ویں صدی میں یہ شروع ہوا تھا۔ شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن منایا جاتا تھا، لیکن وہ 6 جنوری یا 19 جنوری اور کچھ لوگ 20 مئی کو مناتے تھے۔ بعض علاقوں میں بعض لوگ 6 جنوری کو پیدائشی عیسیٰ علیہ السلام، کچھ 19 جنوری کو اور کچھ 20 مئی کو یہ مناتے تھے، چونکہ یہ سب سے پہلے یہ رواج روم میں شروع ہوا، اور روم کے اکثر لوگ، اکثریت بت پرست یا سورج کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ اپنا مذہبی دن 25 دسمبر کو مناتے تھے۔ روم میں ان بت پرستوں اور سورج پرستوں کی اکثریت کی وجہ سے عیسائیوں نے وہاں پر اپنا مذہبی دن 25 دسمبر کو منانا شروع کیا، اور پہلی مرتبہ 25 دسمبر جب منایا گیا تو وہ 330 عیسوی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے تقریباً 330 سال گزر گئے تھے۔ 300 صدی بعد پہلی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن 25 دسمبر کو منایا گیا تھا، اور اس دن ان کی پیدائش کا یقینی ثابت ہونا نہ تو بائبل سے ثابت ہے، نہ کسی اور مستند کتاب سے ثابت ہے جو اس بات کی دلیل ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دن یعنی 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دن شروع میں جب یہ دن منایا جاتا تھا تو ان کے جو اپنے مذہبی رہنما، جو ان کے مذہبی عبادت گاہ چرچ ہوتے تھے، وہاں پر پادری آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے حالات تذکرے وہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے مسلمانوں میں سیرت رسول، سیرت النبی علیہ السلام کانفرنس ہوتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اعمال، ان کی صفات، ان کے مناقب، ان کے فضائل وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ شروع میں یہ دن اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا منایا جاتا تھا، لیکن چونکہ ان اصلاحی بیانات کے سننے کے لیے کوئی خاص توجہ، کوئی خاص لوگ رجوع نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے ان محفلوں کو ناچ گانوں اور شراب وغیرہ سے منور کیا، ان قسم کی چیزوں سے مزین کیا، تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو۔ تو آہستہ آہستہ اصلاحی مجلس سے ہٹ کر یہ ایک ناچ گانے اور فسق و فجور والا مجلس بن گیا۔ جو زمانہ گزرتا گیا، اصلاحی پہلو مکمل ختم ہوتا گیا، اور ناچ گانوں، فسق و فجور، یہاں تک کہ کفر و شرک کا ایک بہترین مجلس یہ بنتا رہا، اور یہ مکمل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کا موقع اور مجلس بنا۔ لہٰذا اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ان عیسائیوں کی مذہبی دن کے، مذہبی نظریے کے منانے اور اس کے کاٹنے کے مجلس اور پروگرام میں شرعاً اجازت بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جس طرح ہمارے گھروں میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور کوئی اپنے بچے کے پیدائش کا کیک کاٹتا ہے،
اسی طرح عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اس سوچ پر کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے یہ کیک کاٹتے ہیں. نہ تو ان کے اس مجلس میں شریک ہونا جائز، نہ اس کیک کا ان کے ساتھ کاٹنا اور ان کے ساتھ اس کیک کھانے میں شریک ہونا جائز. لہٰذا اس سے مکمل اجتناب ضروری ہے. اگر اس سے ہٹ کر عام اوقات میں عیسائی ہو، یہودی ہو یا دوسرے غیر مسلم سکھ ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا وہ بالکل جائز ہے. لیکن کسی بھی غیر اسلامی جتنے بھی مذاہب ہے ان کی مذہبی تہواروں میں شریک ہونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لہذا اس سے مکمل اجتناب ضروری ہے. اپنے ایمان، اپنے دوسرے کی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ان قسم کے مجلس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے.